اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ما ينظرون الا صيحة واحدة نہیں انتظار کرتے مگر ایک چیخ کا تأخذهم جو انہیں پکڑے گی وهم يخصمون اور یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون یہ سورۃ یاسین ہے اور اس کی آیت نمبر 49۔ اس سے پہلے والی آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ان کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ موت ہے، اس کے بعد برزخ اور قبر ہے، پھر اس کے بعد حشر ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو یہ لوگ بجائے اس کے کہ اس کی تیاری کرے سوال کرتے ہیں متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی، اب تک قیامت کیوں نہیں ہوئی۔ سارے انبیاء یہی کہتے آئے کہ قیامت آئے گی، جبکہ قیامت کا آنا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے اعلان ہے، لیکن اس کا وقت کیا ہے، کب آئے گی، دن کون سا ہوگا، یہ صرف اللہ کے علم میں ہے۔ فرمایا ما ينظرون الا صيحة واحدہ، ایک چیخ کا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، فاذا هم، جس وقت وہ آئے گی، تأخذهم وهم يخصمون، یہ پکڑ لیے جائیں گے اور یہ اس وقت جھگڑ رہے ہوں گے۔ جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا، یہ آواز ہوگی، تو حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دودھ لے کر اپنے گھر کی طرف چل رہا ہوگا، وہ گھر نہیں پہنچے گا کہ قیامت اس سے پہلے آ جائے گی۔ فرمایا ایک آدمی اپنے منہ میں لقمہ رکھے گا، ابھی چبا کے پیٹ تک نہیں پہنچائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ فرمایا دکاندار دوسرے کو کپڑا دکھا رہا ہوگا، ابھی ان کے درمیان وہ بات طے نہیں ہوگی کہ اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ فرمایا قیامت نے تو اچانک آنا، اب اس سے پہلے اس کی علامات ہیں، اس کی نشانیاں ہیں۔ پھر یہ کہ ایک قیامت وہ ہے جو سارے جہان کی ہے، اور ایک قیامت وہ ہے جو ہر انسان کی ہے۔ فرمایا من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہوگی۔ تو انسان کو اپنی موت کی فکر کرنی چاہیے، اگر اس حال میں میری موت آتی ہے تو میں اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں گا۔ فرمایا فلا یستطیعون توصیۃ، تو یہ نہیں طاقت رکھیں گے وصیت کی، ولا الی اہلہم یرجعون، نہ اپنے گھر لوٹنے کی۔ جب موت آئے گی یا قیامت آئے گی، یعنی فرشتہ سامنے آ جائے یا قیامت کا سور پھونک دیا جائے، فرمایا ان دونوں صورتوں میں کوئی وصیت کام نہیں آ سکے، کوئی الفاظ ادا کر سکیں گے وہ نہیں ہوگا، اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ سکیں گے کہ انہیں کوئی بات بتا سکے، اس سے پہلے موت آئے گی اور اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، فرمایا جب سور میں پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو یہ اچانک إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، اپنے قبروں سے اپنے رب کی طرف بھاگیں گے۔ سور 2 دفعہ پھونکا جائے گا، اور یہ اسرافیل علیہ السلام پھونکیں گے۔ فرشتے کا نام اسرافیل علیہ السلام۔ اب یہ سینگ کی طرح کا ہے اور بنگر ہے، ان کے منہ میں ہے، کان ان کا اللہ کی ذات کی طرف ہے۔ جیسے ہی اللہ حکم دیں گے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ اس کی جو پہلی آواز ہوگی وہ آہستہ ہوگی، لوگ اس آواز کی طرف بھاگیں گے، پھر وہ آواز تیز ہوگی اور یہاں تک کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں گے۔ یہ پہلی دفعہ کا سور پھونکا جائے گا۔ پھر اس کے بعد 40 سال کا وقفہ ہوگا، پھر ان 40 سالوں کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے۔ اب جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اٹھیں گے اپنی قبروں سے اور بھاگیں گے اور پھیلیں گے اور وہ جائیں گے اس آواز کی طرف جہاں سے یہ آواز آ رہی ہوگی، اور سب کے سب میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ تو سور کتنی دفعہ پھونکا جائے گا؟ 2 دفعہ۔ اور فرشتے کا نام کیا ہے؟ اسرافیل علیہ السلام۔ اور یہ حق ہے، جیسے کہ قرآن پاک حق ہے، اللہ کی ذات حق ہے، ایسی قیامت اور اسرافیل علیہ السلام کا سور پھونکا جانا یہ بھی حق۔ قالوا یا ویلنا، تو کہیں گے ہائے افسوس، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں ہماری مرقد سے، ہماری آرامگاہ سے اٹھایا؟ کہا جائے گا ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وصدق المرسلون، اور رسولوں نے بھی سچ فرمایا تھا۔ اب یہاں ایک دو بات سمجھیے گا، کچھ لوگ جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں وہ اس آیت کو پیش کرتے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، سام مسلط ہوتے ہیں، آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے، قبر دباتی ہے انسان کو، قیامت تک یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ مرقد تو اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں انسان آرام کرتا ہے، تو آرام کرنے والی جگہ پہ عذاب کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کے الفاظ میں مرقد آرام گاہ کو کہا جاتا ہے۔ تو اس کے 2 جواب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اور باقی مفسرین نے دیے۔ پہلا جواب کہ یہ جو 40 سال کا وقفہ ہوگا، اس میں اللہ عذاب کو روک دیں گے، سور پھونکا جائے گا
اور دوبارہ سور پھونکا جانے تک، یہ جو 40 سال کا وقفہ ہے، اس وقفے میں عذاب روک دیا جائے گا۔ اب جب ان کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت وہ لوگ یہ کہیں گے کہ کس نے ہمیں ہماری آرام گاہ سے اٹھایا۔ اور دوسرا جواب یہ ہے جو زیادہ تحقیقی ہے کہ جو کچھ قبر میں ہے، جب آخرت کو دیکھیں گے تو یہ سمجھیں گے ہمیں قبر میں کچھ ہوا ہی نہیں، کیونکہ یہاں قبر میں تو آگ کا بستر ہے اور وہاں پوری جہنم ہے۔ تو جو کچھ وہ ہولناکی دیکھیں گے اس کے بدلے میں کہیں گے کہ وہ آرام گاہ تھی۔ تھوڑی تکلیف میں جب بڑی تکلیف آتی ہے تو وہ تھوڑی تکلیف نہیں نظر آتی۔ ہذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، وہ صدق المرسلون، اور رسولوں نے سچ فرمایا تھا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، یہ نہیں مگر ایک چیخ، فاذا هم جميع الذین محضرون، سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ اب یہ کہ کوئی کہاں پہ ہے، مثلا ایک تو وہ ہے جس کو قبر میں دفن کیا گیا، ایک وہ ہے جس کو درندے کھا گئے، ایک وہ ہے جو بکھر گیا، ایک وہ ہے جس کا کوئی عضو ہی نہیں ملا جی۔ اور ہندو تو ساروں کو جلا دیتے، اب جو جل گئے راکھ ہو گئے وہ کہاں گئے؟ پھر ہندوؤں کے ہاں یہ بھی ہے کہ جلاتے بھی ہیں اور جو کچھ راکھ بچتی ہے اس کو پانی میں بہا دیتے، تو پانی میں بہہ گیا۔ اب یہ سارے کہاں پہنچے اور قبر کس چیز کا نام ہے؟ تو علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فتح الباری میں کہ قبر اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مرنے کے بعد بندہ پہنچتا ہے۔ وہ مٹی میں گیا تو یہ اس کی قبر، وہ پانی میں گیا تو وہ اس کی قبر، وہ کسی کے پیٹ میں گیا وہ اس کی قبر، جہاں وہ پہنچا ہے جب سور پھونکا جائے گا تو جہاں تھا وہیں سے اٹھ کے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اب اس پر مثال بخاری شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ تھا جس کی زندگی گناہوں میں گزری، تو آخری وقت اس نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ میں تمہارے حق میں کیسا ہوں؟ انہوں نے کہا بہت اچھے ہیں۔ تو کہا پھر میری ایک بات مانو اور مجھ سے وعدہ کرو کہ اس کو پورا کرو گے۔ انہوں نے کہا جی بتائیں۔ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، میری آدھی راکھ پانی میں بہانا اور آدھی ہوا میں اڑا دینا۔ بچوں نے ایسے ہی کیا، اب جو والد سے وعدہ کیا ہوا تھا اس کو پورا کیا، جلایا، اس کی کچھ راکھ بہا دی کچھ اڑا دی۔ اللہ رب العزت نے اس کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اور اللہ رب العزت نے پوچھا میرے بندے یہ تم نے کیوں کیا؟ یہ کیوں کہا کہ جلانا بہانا اور ایسے اڑا دینا؟ کہا جی مجھے اپنے گناہوں کا بہت درد کہ میں نے زندگی نافرمانی میں گزاری ہے، تو میں آپ کے سامنے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اس عاجزی اور ندامت پر اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اب دیکھیں نا، بکھر گیا ہے، اڑ گیا ہے، بہا دیا گیا ہے، لیکن اللہ نے جمع کر کے پھر اپنے سامنے کھڑا فرما لیا۔ تو اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے یہ بہت آسان۔ تو یہ نہ سمجھے کہ بکھر جائیں گے، یہ نہ سمجھے کہ بہہ جائیں گے، یہ نہ سمجھے کہ عذاب بکھر گئے، اب کیسے ہوگا؟ اللہ جب چاہیں گے تو اللہ سب کو اپنے سامنے کھڑا کریں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کے دن کسی نفس پر کچھ بھی ایک ذرہ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور بدلہ وہی ملے گا جو اعمال کر کے آئے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نیک عمل کیا ہو اور نام اعمال میں نہ لکھا ہو، اور ایسا نہیں ہوگا گناہ نہ کیا ہو اور لکھ دیا گیا۔ کسی کا جرم کسی کے اوپر نہیں تھوپا جائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک اپنا بوجھ لے کر آئے گا۔ جو اعمال کیے تھے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر ایک کا نام اعمال اللہ اس کی گردن میں لٹکا دے گا۔ کسی پر کچھ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ان اصحاب الجنت اليوم، فرمائے بے شک جنت والے اس دن فی شغل مشغول ہوں گے، فاکہون آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ اب جنت میں نہ عبادت ہے، نہ جنت میں کام ہے، نہ کوئی مشقت ہے، تو اب پھر بندہ وہاں کیا کرے گا، کیسے بیٹھے گا؟ تو فرمائے آپس میں بات چیت کرے گی۔ اور جنت کی صفت یہ ہے کہ لاکھوں لوگ بھی جنت میں ہیں تو کسی کی کمر نہیں، سب کے چہرے آمنے سامنے ہوں۔ پھر آپ کو جس سے بھی بات کرنی ہے اس کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، وہ آپ کے سامنے آ جائے گا اور آپ اس سے بات کر لیں گے۔ آپ نے کہیں سفر کرنا ہے تو آپ کو اڑنے والے گھوڑے دیے جائیں گے، آپ بیٹھے اور سفر فرمائیں جی، جو چاہیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ تو یہ وہاں مشغول ہوں گے، بات چیت کر رہے ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کوئی بوریت ہوگی یا ایسے ہوگی اداسگی کہ اب کیا کرنا ہے، وہ کرنے والا کام ہی کوئی نہیں جی، جو چاہتے ہیں وہ اسی وقت سامنے آ جاتا ہے۔ لیکن فرمایا اس وقت ایسا آرام دہ ٹائم ہوگا کہ آپ اس میں بات کر رہے ہوں گے، خوش گپیاں کریں گے۔ ہم و ازواجہم، یہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سائے میں ہوں گے،
علی الارائک تختوں پر متکئون ٹیک لگائے ہوں گے۔ آپ کو اس بات پہ خوشی کو نہیں ہوئی کہ بیویاں ہوں گی پھر جنت میں؟ جی بیوی کو سن کے آپ پریشان ہوئے، ہوں گی جنت میں انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کریں گے کیا نا، وہ سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ جنت میں داخل کرنے سے پہلے اللہ رب العزت ان کے اندر سے سب کچھ نکال دیں گے۔ جی جو کچھ ہو سکتا ہے نا، کسی کے بارے میں کوئی نفرت ہے، کوئی عداوت ہے، کوئی اس کے بارے میں محبت نہیں ہے، کچھ بھی جو اندر اخلاقی ہو سکتا ہے، وہ سب کچھ اللہ نکال کے پاک صاف کر کے جنت میں داخلہ کریں گے۔ وہاں سب کے سب بھائی بھائی ہوں گے، وہاں صرف دوستیاں ہوں گی، وہاں ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب یہ جنت میں ہے، فرمایا یہ اور ان کی ازواج فی ظلال سائے میں ہوں گے، علی الارائک تختوں پر متکئون ٹیک لگائے ہوں گے، لہم فیہا فاکہۃ ان کے لیے پھل ہوں گے، ولہم ما یدعون اور وہ چیز بھی ہوگی جو یہ چاہیں گے، سلام قولا من رب الرحیم اور رب رحیم کی طرف سے سلام بھی آئے گا۔ جی آپ اندازہ کریں نا، جنت میں فرشتے ملیں گے تو سلام، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، داخل ہو جائیں، اور آپس میں ملیں گے دعواہم فیہا سلام، آپس میں بھی ایک دوسرے کو سلام، اور پھر اللہ کی طرف سے بھی سلام، ہر طرف سے سلامتی ہے سلامتی، فرشتے بھی سلام بھیجیں گے، آپس میں بھی سلام ہوں گے، اللہ کی طرف سے بھی۔ تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں بھی انسان سلام کو عام کرے، الفاظ پورے ادا کرے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الفاظ پورے ادا کرے، سلام کرے، جاننے والے کو بھی سلام کرے، جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کرے، اور جب سلام کیا جائے تو جواب دینا واجب ہوتا ہے، اس کا جواب دیا جائے، اور اگر ہاتھ ملانا ہے تو ہاتھ پورا ملایا جائے، آدھا ہاتھ نہ ملایا جائے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں لوگ تلاوت اور نماز میں ہو تو وہاں سلام سے استراب کرنا چاہیے، وہاں سلام نہیں کرنا تاکہ کسی کی تلاوت اور عبادت میں خلل نہ آئے۔ فرمایا سلام قولا من رب الرحیم، تو ان پر سلام ہوگا ان کے رب کی طرف سے جو رب بہت ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب ایک نقشہ یہ ہے، اب دیکھیں نا، پہلے فرمایا کہ یہ لوگ انتظار نہیں کر رہے مگر قیامت، دوبارہ اٹھنے کا، ایک چیز کا، یہ سب کچھ تو ہو جائے گا، اس کے بعد ہوگا کیا؟ تو دو گروہ سامنے آئیں گے۔ ایک گروہ یہ ہے جنہوں نے اعمال کیے، اپنے آپ کو عبادات کا پابند بنایا، اللہ کے احکامات کا پابند بنایا، اب یہ لوگ جنت میں ہیں، خوشی میں ہیں، اور ٹیک لگائے ہوئے ہیں، اور پھل کھا رہے ہیں، اور جو چاہتے ہیں وہ مل رہا ہے۔ ایک طرف یہ ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے سلام۔ دوسرا نقشہ وہ انشاءاللہ کل عرض کریں گے۔ اللہ ہمیں یہ اعمال کرنے کی توفیق دے۔